بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری کیوں آتی ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہلے انسان کی روح بیمار ہوتی ہے اور پھر وہ خود بیمار ہوتا ہے۔ دراصل ہم اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے 100 جتن کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر اپنی خوراک کا خیال نہ رکھا گیا تو خدا نخواستہ ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے خوراک کے علاوہ ورزش، سیر اور آؤٹنگ جیسی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ انتہائی حیران کن بات ہے کہ روح، جسے اس سے بھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں۔ خانقاہی نظام کو اسی لیے روحانی نظام بھی کہا جاتا ہے، جہاں انسان کی نہ صرف روح کا علاج ہوتا ہے بلکہ اسے اتنی طاقتور بنایا جاتا ہے کہ ایک عام درویش بھی بادشاہ وقت سے زیادہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے جس میں وہ فرماتا ہے کہ دلوں کو سکون صرف میرے ذکر سے ملتا ہے۔ چونکہ خانقاہ نظام میں شریعت کی پابندی اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی ذکر الہی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جس سے انسان کی عملی زندگی میں سکون اور طمانینت حاصل ہوتی ہے، اور جسم بھی بیماریوں سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت کا خزانہ رکھتا ہے۔ اس سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، چرند پرند درند، دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی، مگر انسان کو اپنے لیے تخلیق کیا کہ یہ میری عبادت کرے۔ اسی لیے جب انسان کے دل میں غیر اللہ کی محبت گھس جاتی ہے تو وہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بعد میں انسان خود بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ معذرت خواہ ہوں، بات کدھر سے کدھر چلی گئی۔ اگر آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو صبح اور ظہر کی نماز آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے۔ صبح کی نماز تو سب کو معلوم ہے کہ تازہ ہوا کی وجہ سے فائدہ کرتی ہے، مگر ظہر کی نماز کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت زوال کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ زمین سے ایسی شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے دوپہر میں زمین پر اپنا ماتھا ٹیکنا انتہائی مفید ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ظہر کی نماز کے 24 سجدے اس وبا سے محفوظ رکھتے ہیں اور وہ شعاعیں ہمارے دماغ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں ایک حکیم حاضر خدمت ہوا، عرض کی کہ میں آپ کے غلاموں کی بیماری کی صورت میں خدمت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ 6 ماہ بعد جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکیم صاحب، آپ نے یہاں سے جانے کا قصد کیوں کیا؟ تو اس حکیم نے دست بستہ عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، میں آپ کے غلاموں کے علاج کی غرض سے آیا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ 6 ماہ میں ایک بھی شخص بیمار نہیں ہوا، لہٰذا میں نے سوچا کہ میرا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سن کر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں کو جب تک بھوک نہیں لگتی یہ کھانا نہیں کھاتے، اور ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی ہے تو یہ کھانے سے ہاتھ روک لیتے ہیں، لہٰذا بیماری ان کو چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ اب آپس کی بات ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس کا الٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کا رزلٹ بھی ہمارے سامنے ہے۔ شکم خوری کی وجہ سے سینکڑوں بیماریوں نے قوم کو گھیر رکھا ہے، ہر دوسرا آدمی بیمار ہے۔ ہم نے زیادہ کھانے کی وجہ سے مرنے کا تو سنا ہے، مگر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے آج تک کوئی نہیں مرا۔ میری آپ سے درخواست ہے، آپ نماز کو بطور علاج شروع کریں، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی قوت مدافعت یعنی بیماری سے لڑنے کی طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی، اور آپ ہر قسم کی بیماری کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں گے۔
صحت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں ہمارے واٹس ایپ نمبر 923122981545 پر میسیج کریں اور مفت مشورہ حاصل کریں۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ بے شک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نہ لائک کریں اور نہ ہی بیل آئیکن کو دبائیں، مگر اگر آپ کو ہمارا پیغام اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بہتر معلوم ہوتا ہے تو اسے شیئر کر کے ہمارے ساتھ صدقہ جاریہ میں ہم سفر بن جائیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔